370 اور 35A کشمیر میں مودی نے، اجیت نے، امیت نے، شنکر نے مل کر ہٹلر مودی نے جو مسلمانوں پر اور کشمیریوں پر جو عذاب مسلط کیا ہے، اس کے خلاف پاکستان کی قوم اپنے جذبات کا اظہار کرے گی۔ اور یہ ہندوستان صرف کشمیریوں کے لیے نہیں، وہ عمران خان کی حکومت جو کشمیر کی کھل کر حمایت کر رہی ہے، اس حکومت کے لیے فیٹف سے ایک دن پہلے اس نے جوہر ٹاؤن میں دھماکے کرائے۔ ہم نے وہ سارے اس کے وٹنسز اکٹھے کر لیے ہیں اور سارے ملزموں کو پکڑ لیا ہے۔ پھر فیٹف سے ایک دن پہلے یہی کیا نہیں بلکہ کوئٹہ میں بھی کیا۔ اس وقت جتنی دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے، یا اللہ معاف کرے جو ہندوستان کے ناپاک ادارے ہیں، اس میں ہٹلر مودی کی سوچیں شامل ہیں۔ اور ساری ہماری قوم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس ریجن میں حالات جو ہیں وہ تیزی سے بدلنے جا رہے ہیں۔ اس ریجن کے حالات میں یہ 5-6 مہینے بہت اہم ہیں۔ افغانستان پر شاہ محمود کی سربراہی میں پرائم منسٹر نے کل ایک کمیٹی بنا دی ہے جس کا انٹیریئر بھی حصہ ہے اور انفارمیشن بھی حصہ ہے۔ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے، اور افغانستان کے فیصلے افغان قوم کے فیصلے ہیں۔ جو افغان قوم فیصلہ کرے گی وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ لیکن جو بات میں آپ کو دو چھوٹی میں بھول جاؤں گا، ایک تو ہم نے جو اس کے بعد کوسچن 1 منٹ، آج 10 منٹ کی پریس کانفرنس کی بجائے 9 منٹ کر دیں، 8 منٹ کر دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ویکسینیشن سینٹر کے اٹیسٹیشن کے لیے 680 جو سینٹر کھولے ہیں، کل اس میں 2 لاکھ لوگ آئے ہیں۔ تھوڑے دیر ذرا انتظار کر لیں، سب کو جاری کریں گے۔ ہم میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ہم 1 لاکھ کو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ 8 دن کے بعد ہم اپنی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے وزارت داخلہ، خواہ وہ نادرا ہو، خواہ وہ FIA ہو، خواہ وہ پاسپورٹ ہو، خواہ ویزا سیکشن ہو، خواہ وہ امیگریشن ہو، سارے گند کو پاک کر دیں گے، بالکل صاف کر دیں گے، جھاڑو پھیر دیں گے کرپٹ لوگوں کے خلاف۔ اور بلدیات کے لیے ہم نے جو 50 وارڈ تھے، الیکشن کمیشن نے ہمیں کہا ہم نے 110 وارڈ اسلام آباد کے الیکشن کے بنا کر الیکشن کمیشن کو بھیج رہے ہیں، اور اس کے بعد الیکشن کمشنر نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور پولیٹیکلی سوال کریں گے، اس کا جواب نہیں ہے۔ جو میں نے کہا تھا نون اور شین جو ہے وہ کام پڑ گیا ہے، اور الٹیمیٹلی شہباز شریف نے مفاہمت کی طرف بڑھنا ہے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو بڑے چیختے اور چلاتے تھے اپنی اصل جگہ پہ آ گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اور میں ان کو مفت مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں یہ ایک نئی ریجنل پالیٹکس آنے لگی ہے۔ تمہاری سوچ سے بڑی سیاست پاکستان میں ہونے جا رہی ہے جو کہ عمران خان کھیلے گا اور کرے گا۔ آپ لوگ ایک چوں کا مربع ہیں، آپ لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے۔ صرف میڈیا یہ 40 کیمرے جو ہیں یہ بڑے آپ کے شکر گزار ہیں۔ اگر آپ بھی نہ بولیں تو ان کیمروں کے لیے کو پھر ڈرامے خریدنے پڑیں، اور کامیڈی جو ہوتی ہے وہ سب سے مہنگی ہے اس وقت ڈراموں میں۔ یہ شکر گزار ہیں کیمرے کے آپ کے کہ آپ نے صرف ان کیمروں کے لیے سیاست کر رہے ہیں، کہیں نہیں جا رہا عمران خان۔ اور آپ جیسی نالائق اپوزیشن میں تو مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ اگلے 5 سال بھی وہ لگا لے گا، کیونکہ اگر آپ میں آپ میں دیوار کے پیچھے دیکھنے، پہلے اپنا گھر ٹھیک کرو، ملک کا اپنے خاک ٹھیک کرنا ہے۔ دونوں پارٹیوں کے گھروں میں مفاہمت اور مزاحمت کی لڑائیاں جاری ہیں، اور کرپشن کے کیسز کے فیصلے بھی ان 2 سالوں میں ہو جائیں گے۔ الیکشن سے پہلے نیب کے جو کرپشن کے کیسز ہیں اس کے بھی فیصلے ہو جائیں گے۔ لاسٹ 3 منٹس فار کوسچن، شارٹ کوسچن۔ کے دن کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف آزاد کشمیر کا وزیر اعظم حلف اٹھا رہا ہوگا اور دوسرا 5 اگست ادھر ہے۔ دوسرا ٹیکنالوجی کے دور میں نادرا کو آپ کیوں نہیں اس طرح کہتے کہ وہ اس طرح اتنے لمبے سوال کرو۔ پورٹر ویکسینیشن کا پورٹر 6-7 دن میں آ جائے گا،
2 لاکھ کو ڈیل کر رہے ہیں, ابھی 1 لاکھ آئیں, اور نادرا کی تمام مشینوں کو بھی, ہمارے پاس نادرا میں نیا اچھا چیئرمین آیا طارق, 280 گاڑیاں بھی ویکسینیشن کے سرٹیفکیٹ جاری کریں گے. جی اعزاز جی. کوئی کسی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بعض لوگوں نے پڑھا نہیں یا سمجھا نہیں. سو ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ جو فیصلہ کریں وہ اس قرارداد کے مطابق ہمیں قبول ہوگا, اور یہ عمران خان نے کہا ہے. 3 کوسچن اونلی. آزادی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے قوم کو, اور پاکستان کو عظیم ملک بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھو, پاکستان کو عظیم ملک بنانے کے لیے عمران خان نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے, لوگ جو وہ 2 ڈیم ہیں. ہم 10 ڈیم پانی کی شارٹیج ہے ملک میں. آئندہ 10-15 سال اس ملک میں پانی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بجلی کے تو مسائل ہے ہی, لیکن اس پانی سے بجلی بھی سستی ہوگی. میرے نزدیک ہم نے 3 سالوں میں جو سب سے بڑا کام کیا ہے وہ ڈیمز کیے ہیں. فیٹف میں ہم اپنا کیس لڑ رہے ہیں. ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے, اور کرپٹ لوگوں کو جیل کی ہوا کھلوائی ہے, اندر نہیں دے سکے کورٹس کے فیصلوں کی وجہ سے. جی بھائی, داسو انسیڈنٹ پہ میرا خیال ہے فارن آفس فیصلہ کرے گا. افغان ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے انویسٹیگیشن کا, وہ بھی افغان انسٹیٹیوٹ آئے ہوئے ہیں, جو افغان سفیر کی بیٹی, وہ بھی فارن آفس ڈیل کر رہا ہے, اور کل 5 بجے اس کی میٹنگ ہے. میں نہیں لا سکتا, میں بھی نہیں لا سکتا. اگر وہ 5 سال نہیں لگا سکا تو مجھے تو ہوئے 6 مہینے ہیں. سو میں تو نہ نواز شریف کو لا سکا ہوں, نہ الطاف حسین کو لا سکا ہوں. ویزا شہباز شریف نے, ہاں ویری گڈ کوشچن اعزاز. شہباز شریف نے ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست ہی نہیں دی, تو ہمارا نکالنے کا کیا؟ یا میڈیا بادشاہ ہے آپ لوگ. ہمیں جو 15 دن اور مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں اس نے درخواست ہی نہیں دی. اور مجھے تو ایسے شک پڑتا ہے کہ وہ راہ بنا رہا ہے, شہباز شریف رستہ بنا رہا ہے کہ نواز شریف کو الیکشن کے دنوں میں سیدھا جیل نہ جانا پڑے. اس کو سیدھا جیل جانا ہے الیکشن کے دنوں میں اگر آسنا ہے. اور شہباز شریف وہی اسٹریٹجی اپنانے کی کوشش کر رہا ہے جو اس نے سعودی عرب سے نواز شریف کو لانے کے لیے کی تھی. 10 منٹ پورے ہو. اگر کوئی اکاؤنٹ کشمیر کا ذکر کرنے سے ڈیلیٹ ہو تو میرے نمبر پہ آپ فون کریں. میں اچھا, آپ میرے سٹاف کو بتائیں. سوری 10 منٹ, آج 8 منٹ.